نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، وہ مہمان آ چکا جس کا ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اب کام کرنے کا وقت آیا جاتا ہے۔ اب مہمان کی قدردانی کا وقت جو ہے شروع ہو چکا ہے۔ اب ایک ایک لمحے کو، ایک ایک ساعت کو قیمتی بنانے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری بات چل رہی تھی کہ رمضان المبارک کو یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی کہ جس میں اشہر حرم میں بھی صرف مسلمان ہی نہیں، سرور دو جہاں پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک کو جو ہیں اس کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اشہر حرم میں بھی یہ مہینوں کا سردار اب آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کو تمام مہینوں کی سرداری ملی کیسے ہے؟ ہماری بات، ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے۔ میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں تو میرے بھائیوں، جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن کا نزول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کو یہ اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، جو بھی چیز اس کے ساتھ ملتی چلی جاتی ہے وہ اسے اعلیٰ و ارفع کرتا چلا جاتا ہے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے اس پر وضاحت کے ساتھ بات کی کہ قرآن کریم جس چیز کے ساتھ بھی منسلک ہوتا ہے وہ چیز دیگر چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہوتی چلی جاتی ہے۔ قرآن کریم جس کاغذ کے اوپر لکھا جاتا ہے وہ کاغذ تمام چیزوں سے، تمام کاغذوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم جس سینے کے اندر محفوظ ہوتا ہے وہ سینہ تمام سینوں سے اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوتا ہے وہ مہینہ جو ہے تمام مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہو جاتا ہے۔ اور صرف اعلیٰ اور افضل ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے۔ اور روزے کس مہینے میں فرض کیے گئے ہیں وہ بھی پچھلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے اندر بتلایا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو انسان اس مہینے کو پائے تو وہ روزے رکھے۔ میرے بھائیوں، صرف یہ جو روزہ رکھنا ہے، اس مہینے کے ساتھ جو روزوں کو خاص کیا گیا وہ قرآن کریم کا شکریہ ہے اصل میں، جو ہم روزے کے ذریعے بجا لاتے ہیں۔ اور یہ شکریہ ایسا ہے جسے فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم یہ شکریہ ادا نہیں کرتے تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہوگی۔ میرے بھائی، قرآن کریم صرف کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب اللہ نہیں بلکہ کلام اللہ بھی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی زبان اطہر سے ادا ہونے والے وہ الفاظ ہیں میرے بھائیوں، کہ جب ہم اسے اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو ہماری زبانیں بھی میرے بھائیوں اعلیٰ اور افضل ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت جو ہے دی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر روزوں کو فرض قرار دیا، اور روزے کو اللہ رب العزت نے یہ اتھارٹی دی کہ جیسے قرآن کریم کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ قیامت کے دن قرآن کریم جو ہے مومنین کے لیے شفاعت کا باعث بنے گا اور سفارش کرے گا، اور اسی طرح روزے کو بھی یہ اتھارٹی دی گئی کہ یہ بھی قیامت کے دن جو ہے میرے بھائیوں مومنین کی سفارش کرے گا کہ اس آدمی نے مجھے محفوظ رکھا، بہتر طریقے سے اس کو ادا کیا، اس کی بخشش فرما دیجیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کا اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ اتنا گہرا تعلق ہے، قیامت تک کوئی بھی مائی کا لال اس تعلق کو میرے بھائیوں جدا نہیں کر سکتا۔ جب قرآن کا ذکر آئے گا تو رمضان المبارک کا ذکر آئے گا ہی آئے گا۔ میرے بھائیوں، تمام مہینے اللہ رب العزت نے بتلائے ہیں کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے،
اور ان میں سے 4 جو ہیں فضیلت والے ہیں، لیکن کسی بھی مہینے کا قرآن کریم کے اندر نام نہیں لیا گیا۔ یہ نام جو ہے صرف اور صرف رمضان المبارک کا لیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کو سعادت حاصل ہوئی کہ اس کا نام جو ہے قرآن کریم کے اندر رکھ دیا گیا، جو تا قیامت جو ہے مومنین کی زبانوں سے جاری و ساری رہے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے وہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس کے پہلے عشرے کو رحمت ہی رحمت بنا دیا، کہ جو جتنی چاہتا ہے رحمت لینا چاہتا ہے، اکٹھی کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے رحمت کو سمیٹتا چلا جائے۔ اور اس کے دوسرے عشرے کو اللہ رب العزت نے مغفرت کا ذریعہ بنا دیا، اور اس کے تیسرے عشرے کو اللہ رب العزت نے جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بنا دیا، اور تیسرے عشرے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی جسے لیلۃ القدر کہا گیا۔ وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل قرار دی گئی۔ یہ ساری سعادت میرے بھائیوں رمضان المبارک کو جو حاصل ہوئی وہ قرآن کریم کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، جسے ہم چاند رات کہہ کر جو ہے میرے بھائیوں گلیوں بازاروں میں جو ہے ضائع کر دیتے ہیں، وہ لیلۃ الجائزہ ہے میرے بھائیوں، وہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس کے اوپر پھر کبھی ہم کلام کریں گے کہ اللہ رب العزت اس کے اندر اتنے جو ہے گناہ گاروں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، جتنے گناہ گار جو ہیں پورے رمضان المبارک میں جو ہے رہائی جن کو ملی ہوتی ہے، اتنی تعداد میں اللہ رب العزت ایک رات کے اندر وہ گناہ گاروں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام فضیلت جو ہے رمضان المبارک کی وجہ سے میرے بھائیوں، قرآن کریم کی وجہ سے رمضان المبارک کو ملی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہم بلند ہو جائیں تو ہمیں قرآن کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ اپنی جو ہے نباہ نبھانی ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی رمضان المبارک شروع ہوا، تراویح کے اندر ہم قرآن پاک سن رہے ہیں، ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ اب ہم نے تلاوت کرنی ہے، میں نے اتنے قرآن پاک ختم کرنے ہیں۔ میرے بھائیوں، صرف قرآن کو ختم نہیں کرنا میرے بھائیوں، قرآن کے اوپر اصل عمل کرنا ہے۔ جب ہم عمل کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جتنا چاہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے چلے جائیں، پھر وہ اعلیٰ اور افضل ہی ہے میرے بھائیوں۔ اکابرین کے طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو میرے بھائیوں قرآن کریم میں اتنے وہ جو ہے مگن ہوتے تھے کہ انہیں کچھ ہوش ہی نہیں ہوتی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کو ایسے تھامتے تھے کہ اپنے دینی مشاغل کی دوسری جتنی بھی مفاہل ہوتی تھی ان سب کو جو ہے ختم فرما دیتے تھے، اور صرف قرآن پاک کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ کا ایک قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا میں نے بتلایا کہ رمضان المبارک کے اندر 32 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر 70 قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں، اور اس طرح سینے سے لگائیں جیسے ہمارے اکابر نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ صرف لوگ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی زندگیاں جو ہیں میرے بھائیوں سراپا قرآن تھیں۔ آج سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھانا ہے اور قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی ہے، اور صرف تلاوت نہیں کرنی بلکہ اس کو سمجھنا ہے، اور سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے۔ قرآن کریم میرے بھائیوں ایک ٹریننگ گاہ ہے، یہ صرف ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے کہ اس کے اندر اپنے اعمال کو پختہ کریں اور اس کے بعد پورے سال اس کی ریہرسل جاری رکھیں۔ آج ہم اس چیز کا عہد کریں کہ ہم نے پورے سال پورے مہینے میں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کرنی ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے درس قرآن میں بیٹھنا ہے یا کسی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے علماء اکرام کی جو ہے نگرانی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد اسے اپنی زندگی کا لاہے عمل بنانا ہے اور اس چیز کو آگے لے کر بڑھنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ دوستی لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی دوستی جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔